لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدرك بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل موجود، فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على مكي المدني القرشي الهاشمي التهيد مولانا مولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، ولعنة الله على أعدائهم حقوقهم ومنكرهم وفضائلهم ومصائبهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجاح. صلوات پر محمد ارباب عزا، ماتم دارو، غم حسین منانے والوں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں اور گرم زیادہ ہے اور بہت کم وقت میں اپنی بات کو تمام کرنا ہے. رسول کی حدیث ہے: ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاح، یعنی حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین نجات کا سفینہ ہے. کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے انسانیت کا پیغام دیا ہے، اور یہ اتنا بڑا جلوس، اتنا بڑا مجمع، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی اپنی جان اپنے امام پر قربان کر دیتے. یہ اتنا بڑا مجمع اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنے مولا پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم موت سے نہیں ڈرتے. امام حسین علیہ السلام نے ہمارے دلوں سے موت کے خوف کو ختم کر دیا ہے، موت کے ڈر کو نکال دیا ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے، ہم موت سے گھبراتے نہیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ ابھی تک موت سب کو مارتی آ رہی تھی، لیکن کربلا میں فلسفہ بدل گیا. اب موت نہ رہی، بلکہ ابھی تک موت سب کو مار رہی تھی، لیکن کربلا میں امام حسین نے موت کو مار دیا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ابھی تک موت سب کو مار رہی تھی، کربلا میں امام حسین نے موت کو مارا، اور اس طریقے سے مارا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ یاد رکھنا کہ اگر گلا کٹنے کے بعد ہم خاموش ہو جائے تو سمجھ لینا موت نے ہمیں مار دیا، لیکن گلا کٹنے کے بعد نوکے نیزہ پر تلاوت کرے تو سمجھنا موت کو ہم نے مار دیا. صلوات پڑھے محمد والے. یہی وجہ ہے کہ ہم موت سے نہیں ڈرتے. کیوں؟ امام حسین نے ہمارے دلوں سے موت کا خوف ختم کر دیا ہے. اور ہم کربلا کروڑوں کی تعداد میں پہنچ کے بتاتے ہیں کہ تم روکتے رہ جاؤ گے ہمیں کربلا جانے سے، لیکن ہمیں روک نہیں پاؤ گے، تم راستہ روک نہیں پاؤ گے. کربلا جائیں گے، بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہو جانے کی مگر جائیں گے، اور راستہ روک نہ پاؤ گے. بچھا کر بارود کربلا فکر میں رکھیں گے، گزر جائیں گے. کربلا فکر میں رکھیں گے، گزر جائیں گے. امام حسین علیہ السلام نے یہی وجہ ہے کہ ہم کربلا جاتے ہیں، اور جانے کے بعد ہم وہاں سے کچھ لائے یا نہ لائے کفن ضرور لے کے آتے ہیں. وہاں سے ہم کفن ضرور لاتے ہیں. حیات مانگنے پہنچا تھا میں بھی کربلا، کفن حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو. حیات مانگنے پہنچا تھا میں بھی کربلا، کفن حسین نے دے کر کہا کہ جیتے رہو. بس میں نے اپنی بات کو تمام کیا، کیونکہ مجھے احساس ہے آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں
اور ابھی شبیہ تابوت امام حسین اور امام سجاد علیہ السلام برآمد ہوگا۔ آپ سب زیارت کیجئے گا۔ کون سجاد ہے؟ یہ وہ سجاد ہے کہ جسے کربلا میں رونے نہ دیا۔ اللہ اکبر، دل کھول کر گریہ کیجئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم روتے ہیں تو ہمیں کوئی تماچے نہیں مارتا۔ اللہ اکبر، ہمیں کوئی تعزیانے نہیں لگاتا۔ ارے کوئی سید سجاد کے دل سے پوچھے، جو اپنے بابا کو رونا چاہتا تھا تو ظالم رونے نہیں دیتے تھے۔ اللہ اکبر، یہی وجہ ہے کہ امام جب تک زندہ تھے خون کے آنسو روتے رہے۔ سوال کیا، مولا کب تک روئیں گے؟ مولا کب تک گریہ کریں گے؟ شہادت تو آپ کی میراث ہے نا۔ تو ایک مرتبہ امام کہتے ہیں، امین حال یہ بتاؤ، تم نے انصاف نہیں کیا، شہادت ہماری میراث ہے، لیکن کیا بازار میں بغیر مکھنا و چادر کے ماؤں بہنوں کا جانا، کیا یہ بھی ہماری جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلا کے۔ آزادارو، جب امام سے پوچھا گیا نا، امام یہ بتائیے مولا، سب سے بڑی مصیبت آپ کہاں گزری ہے؟ آپ سب سے زیادہ آپ کہاں گریہ کرے؟ ایک مرتبہ امام سجاد جواب دے گا، بس 2 جملے، اس کے بعد تابوت برآمد کیجئے گا، اس کے بعد شبیہ امام حسین علیہ السلام برآمد ہوگا۔ 2 جملے آخر، اس کے بعد تابوت امام حسین اور امام سجاد علیہ السلام کے۔ جب امام سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں گزر گئی، تو مولا نے 3 مرتبہ کہا، الشام الشام الشام۔ آزادارو، یہ اسی مظلوم امام کا تابوت ہے کہ جسے کربلا، آزادارو، یہ غریب امام سجاد کا تابوت، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کا تابوت آئے گا۔ آزادارو، کون حسین جسے کربلا میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا؟ وہ حسین، روایت کہتی ہے کہ جب حسین کے قریب آیا ہے نا، جب آ رہا تھا تو راستے میں پتھر موجود تھے۔ ارے خنجر کو پتھر پہ کند کرتا ہوا آ رہا تھا۔ ارے ایک مرتبہ حسین کے قریب آیا، ارے کند خنجر حسین کے گلے پر پھیرنا شروع کیا۔ زہرا نے آواز دی، اے شیم، میں نے اسے چکیا پیس کر بالا ہے، اسے نہ ذبح کر۔ واہ، ماتم حسین۔